الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل، اس کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں. پہلی شرط ایمان کا ہونا، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. یعنی عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کے عقیدے میں شرک نہ ہو. اس پر میں نے تفصیل سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں گفتگو کی ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں عمل کی قبولیت کے لیے دوسری اور تیسری شرط کا انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے اتباع سنت، کہ جو عمل کریں وہ سنت کے مطابق ہو. پیغمبر علیہ السلام نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بڑے معاملات تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، آپ نے زندگی کے انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ علیہ السلام نے ہمیں کھانے پینے کے آداب بتائے، سونے جاگنے کے آداب بتائے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے، مسجد میں آنے جانے کے آداب بتائے، چھوٹوں بڑوں کے آداب بتائے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بیت الخلا جانے تک کے آداب بیان فرما دیے.
خلاصہ یہ کہ زندگی کے جس گوشے میں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس کا نمونہ آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر میری یہ توحیدی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جو عمل سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے عمل پر نبی کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی، تو یہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمل کی قبولیت میں اتباع سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا۔ اس حدیث میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ مجھے راضی کرنا ہے، آخرت میں تمہیں جنت حاصل کرنی ہے، تو پھر مجھے راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کر کے زندگی گزارو، تمہیں اللہ کی محبت خود حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو نبی ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ نبی یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے، نبی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، پھر جو کام اللہ کی رضا کے ہیں نبی وہ کام عملاً کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے۔ یہ عمل ہے زندگی میں، اگر تم کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اس کی رضا جنت کی شکل میں تمہیں حاصل ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور یہ حقیقت صحابہ سمجھ گئے تھے کہ واقعی اللہ کی رضا وہ نبی کے سنت میں ہے، نبی کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ اس لیے صحابہ ہر قدم پر آپ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں صحابہ کے واقعات سے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نماز کے دوران آپ علیہ السلام نے جوتے مبارک اتار کر ایک طرف رکھ دیے، جو ہی آپ علیہ السلام نے جوتے مبارک اتارے صحابہ نے دیکھا تو مقتدی صحابہ نے بھی
کر رکھ دیے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں جوتے کیوں اتارے؟ آپ نے فرمایا مجھے نماز کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ جوتے اتار دیں، تو میں نے اتار دیے۔ میرے صحابہ تم بتاؤ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو صرف آپ کو دیکھا ہے، آپ کی نقل اتاری ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اسی کام پہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آپ اس واقعے پہ غور تو کریں، نبی علیہ السلام کا صحابہ کس طرح ہر عمل میں اتباع کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر جو بھی عمل کریں سب سے پہلے اس میں نبی کا طریقہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ نے کر کے نہیں دکھایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، سفیر اسلام بن کر کسریٰ کے دربار میں پہنچے۔ کسریٰ نے مذاکرات کے لیے خود بلایا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ بچھا دیے، کھانا لگ گیا، حضرت حذیفہ بھی بیٹھ گئے، باقی کسریٰ کے وزیر و مشیر سرکاری غیر سرکاری لوگ دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے اگر آپ کھانا کھا رہے لقمہ نیچے گر گیا اسے اٹھا لیں، صاف کر کے اسے کھا لیں، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ معلوم نہیں کہ اللہ نے رزق کے اسی لقمے میں اللہ نے برکت رکھی اور وہی لقمہ کھا کر ہو سکتا ہے آپ کے جسم کی طاقت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے لقمے کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد آیا تو وہ لقمہ نیچے سے اٹھانے لگے تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ کس کے دربار میں بیٹھے ہیں؟ نیچے سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر آپ کھائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ معاذ اللہ محمد کے ساتھیوں کو کھانا نہیں ملتا، نیچے سے کھانا اٹھا کے کھا رہے، آپ یہ نوالا نہ اٹھائیں، یہ لقمہ پڑا رہنے دیں۔ حضرت حذیفہ نے ایک جواب دیا، اس جواب میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وہ کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِیبِی لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہمارا نبی تو رہنما ہے، ہمارا رہبر ہے، نبی نے ہی تو ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کن کاموں پہ راضی ہوتا ہے۔ جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے نبی نے وہی کام ہمیں کر کے دکھایا، اسی عمل میں اللہ کی رضا ہے، میں یہ عمل کر کے رہوں گا، چاہے کوئی مجھے بے وقوف کہے یا سمجھدار کہے، کوئی میری عزت کرے یا بے عزتی کرے، مجھے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، نبی کی اتباع کو دیکھنا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ کا واقعہ
آج مسلمانوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. جو بھی عمل کرے آپ علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں. لیکن آج ایک مسلمان محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن عملی زندگی سنت سے خالی ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہم سب اس میں شامل ہیں. شادی کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا موجود نہیں ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا؟ اس نے کیا کچھ پیش کیا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کروائی تو کس طریقے پہ کروائی؟ آپ علیہ السلام سے کیا ولیمے کا ثبوت نہیں ہے؟ آپ نے ولیمے پہ کس کو بلایا؟ ولیمے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے غمی کے موقع پر کیا صحابہ کے جنازے نہیں پڑھے؟ اپنے عزیز و اقارب کے جنازے نہیں پڑھے؟ جنازے کے بعد آپ علیہ السلام نے تعزیت کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا؟ ساری سنتیں حدیث کی کتابوں میں من و ان موجود ہیں. اس کے باوجود مسلمان خوشی اور غمی کے موقع پر نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے، آپ نے شادی میں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. دوسری طرف رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا اچھا تم اتنے نیک بنتے ہو، ساری رسم و رواج تم نے ختم کر دیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو یار رشتہ داروں کا بھی تو خیال رکھنا ہے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں. زبان سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سنت کو پس پش ڈال رہے ہیں، عملاً یہ بات ثابت کر رہے ہیں نبی کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ عملاً ہم ثابت کر رہے ہیں. غم کے موقع پر نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ نے 3 دن تک تعزیت کا طریقہ بتایا، اس کے الفاظ بتا دیے، حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے جس گھر میں فوتگی ہو جائے آپ اپنے گھر سے کھانا لے کر جائیں، انہیں بھی کھلائیں، وہ غم میں مبتلا ہے. اور ہم نے اس کی جگہ پہ نئی نئی بدعات نکال کر کہیں پہ تیجا نکالا، کہیں ساتہ ہے، کہیں جمعراتیں ہیں، کہیں 40واں ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے ہر بات کہتا ہوں، یہ جتنی چیزیں میں نے شمار کی ہیں کوئی ایک کام بھی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، سب بدعات ہے اور سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم مطالعہ ہی کرتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی نبی کی سنتوں کو پڑھا ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ غمی کا طریقہ کیا ہے. اس موقع پہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار کیا، صرف اس لیے کہ اگر تیجا نہیں کریں گے رشتہ دار نہیں آئیں گے، جمعراتیں نہیں منائیں گے تو رشتہ دار نہیں آئیں گے، اور جو نہیں مناتا اسے کہتے ہیں یہ پکا وہابی ہے. یہ ان کے نزدیک ایک گالی ہے، معاذ اللہ. اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اکثر عرض کرتا ہوں یہ علماء سو اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہیں، جو تمہیں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے، تمہیں نہیں بتاتے نبی کی سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، تمہیں نہیں بتاتے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بڑے مجرم یہی علماء ہوں گے.
جو لوگوں کو حق نہیں بتاتے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اس لیے ہم نے بتانا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے ہے پہنچا دینا. ماننا نہ ماننا یہ ہر کسی کا اپنا اختیار ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو. آپ جو بھی عمل کریں دیکھیں کیا یہ عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. یہ بھی کام مشکل ہے. آپ کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، کاروبار ہے مثال کے طور پہ، کون سا کاروبار میں کروں تو یہ حلال ہے. آپ کو علماء بتائیں گے فلاں فلاں کاروبار حلال ہے. آپ ان سے پوچھیں میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، کس شعبے میں ملازمت کروں گا تو وہاں کی تنخواہ میرے لیے حلال ہے. علماء آپ کو بتائیں گے فلاں فلاں ملازمت کے شعبوں میں ملازمت کرنا حلال ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام نے شادیاں کی ہیں، ولیمہ بھی کی ہے، شادی کا سنت طریقہ کیا ہے. علماء آپ کو ضرور بتائیں گے یہ نبی کی خوشی میں سنت طریقہ تھا. ہر عمل موجود ہے. تو اس لیے ہر عمل سنت کے مطابق کریں تاکہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں وہ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک جعلی نوٹ ہے، اس کا کاغذ بھی انتہائی اچھا ہے، پرنٹ بھی انتہائی اچھا ہے. آپ ایک دکاندار کے پاس 500 کا جعلی نوٹ لے کے جاتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں سودا دے دیں. دکاندار اسے چیک کرتا ہے، کہتا ہے یہ نوٹ جعلی ہے. آپ اسے کہتے ہیں یار کیا کاغذ اچھا نہیں ہے، پرنٹ اچھا نہیں ہے. دکاندار کہتا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، کاغذ بھی اچھا ہے، پرنٹ بھی اچھا ہے، لیکن اس نوٹ پر حکومت کی مہر نہیں لگی ہوئی، اس لیے اس کے بدلے میں آپ کو سودا نہیں مل سکتا. اسی طرح آپ جو بھی عمل کریں بظاہر کتنا ہی خوشنما اور اچھا کیوں نہ ہو، جب تک اس عمل پر نبی کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی یہ عمل بھی اللہ کے ہاں مردود ہے، کسی کام کا نہیں ہے. میں اس پہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ہم نے کبھی ضعیف باتیں بیان نہیں کی. اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یہ الحمدللہ ہماری پہچان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اطلاع ملی کہ فلاں مسجد میں لوگ بلند آواز سے تسبیح و تحلیل اور تکبیر کرتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پر آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازوں کے بعد یہ اذکار بتائے ہیں. عصر کے بعد نہیں پڑھتے، انگلیوں پہ شمار کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ذکر ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. ان لوگوں نے صرف اتنی زیادتی کی کہ یہی ذکر و اذکار مسجد میں نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دی. عبداللہ ابن مسعود اتفاق سے اس مسجد میں پہنچے، دیکھا تو لوگ کنکریوں پہ پڑھ رہے اونچی آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو انہوں نے ایک جواب دیا، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے سو وہ تو مجھے پہچانتا ہے،
جو نہیں پہچانتا تو وہ جان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، میں وہ شخص ہوں جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک، آپ کا مصلی، آپ کے وضو کا پانی ہر وقت ہوا کرتا تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو تمہارے لیے پسند کرے میں بھی تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں، اور جس چیز کو عبداللہ ابن مسعود تمہارے لیے ناپسند کرے اسے میں بھی تمہارے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تعجب ہے تم پر اے لوگوں، تم کتنے جلدی ہلاکت کے کاموں میں پڑ گئے ہو، ابھی تک تو کثرت سے نبی کے صحابہ موجود ہیں، ابھی تک تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تک تو نبی علیہ السلام کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں نئی نئی بدعات شروع کر دی، بدعات ایجاد کر دی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم نے ایک سیاہ بدعت ایجاد کی۔ ایک منٹ کے لیے آپ غور کریں، انصاف کریں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ذکر ہے، اس پہ کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جماعت والے روزانہ آپ کے سامنے کہتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، یہ تو آپ روز سنتے ہیں، کتنا ذکر کا ثواب ہے۔ ان لوگوں نے بھی ذکر کیا تھا، لیکن صرف اونچی آواز سے مسجد میں ذکر کیا، اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تمہارا یہ عمل بدعت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو، بظاہر وہ عبادت بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس پہ ثواب نہیں بندے کو عذاب دے گا۔ اس لیے ہر عمل سنت کے مطابق کر لیں، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے تیسری شرط میں انتہائی اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ تیسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ لفظ تو آپ نے سنا ہے، بندے میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ اخلاص للہیت یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کیا جائے یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو صرف اس نیت سے کہ میرا خالق مجھ سے راضی ہو اور آخرت میں اس عمل کے بدلے میں مجھے اجر و ثواب سے نواز دے۔ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تمام اچھے اعمال اور اخلاق کی روح اور جان یہی اخلاص نیت ہے۔ اب آپ جو بھی عمل کریں اس میں دیکھیں اخلاص ہے کہ نہیں۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ جیسے سیاسی کرتے ہیں، 20 لاکھ کا چیک کسی غریب کو دیتے ہیں، پہلے میڈیا پہ اس کو خوب عزت نفس کے بیچارے ذلیل کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے 20 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر حدیث کے مطابق دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ یہ ہے اخلاص۔ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز تو جماعت کے ساتھ ہے، نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، جتنا ہو سکے چھٹ کر پڑھیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ ہم تھوڑے سے زیادہ نوافل کسی کے سامنے پڑھنے لگ جائیں، شیطان نے فوراً آ کے کچوکا دینا ہے، اور پڑھنے لوگ کہیں گے یہ تو بڑا نوافل پڑھنے والا ہے۔ اس لیے عموماً نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا، آپ فرض نماز پڑھ کر
سنن اور نوافل اپنے گھر میں جا کر ادا کرتے تھے. تو نماز پڑھیں تو صرف مقصد یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. حج کرتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ سارا موضوع چلایا تھا, 3 جمعوں پہ تفصیل بیان کی. حج کتنی عظیم عبادت ہے. حدیث کی روح سے جو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے حج ادا کر لے, اللہ اس بندے کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور گناہوں سے پاک ہو. بشرطے کہ حج بھی اس لیے کیا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, دکھلاوا مقصود نہ ہو. ایک بندہ ہر سال حج پہ جاتا ہے, لوگ مجھے کہیں گے حاجی نہیں حجاج صاحب, ہر سال حج کر کے آتا ہے, لیکن دکھاوے کے لیے لوگوں پر میرے کبیرہ گناہ مخفی ہو جائیں. یہ تو ہر سال حج کرتا ہے, چاہے رشوت بھی کھائے سود بھی کھائے, حج کر کے آؤں گا, اس حج کی وجہ سے گناہوں پہ لوگوں کے ہاں پردہ پڑ جائے گا, لیکن اللہ کے ہاں ان پہ پردہ کون ڈالے گا. حج بھی کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے تیسری شرط ہے اخلاص کا ہونا, کہ جو بھی عمل کرے اخلاص سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو, تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا, تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں یہ دولت مندی, یہ ظاہری شکل و صورت کا اچھا ہونا, بظاہر اعمال کا اچھا ہونا, یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہے, اخلاص ہے, اللہ کو وہی پسند ہے. اگر عمل میں اخلاص ہے تو یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. تو آپ نے سبق کیا یاد کیا کہ ہم جو بھی عمل کریں تو اس میں 3 شرائط پائی جانی ضروری ہے. مختصر طور پر پہلی شرط عمل کی قبولیت کے لیے موحد ہونا, عقیدے میں شرک نہ ہو. عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل کریں سنت کے مطابق ہو, نبی کا طریقہ ہو. اور تیسری شرط کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو. یہ 3 شرائط ہیں تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.